اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقال تعالى إن المتقين في جنات ونهر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین و ناظرین اور عزیزان طلبہ، آج کی اس مجلس میں ہم قرآن کریم کی یہ آیت فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور ان المتقین فی جنات ونہر، کہ اللہ کا یہ خطاب نفس مطمئنہ کو کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ مرزا صاحب نے کس طرح ان آیات سے وفات مسیح کو ثابت کیا، یہ بات تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، مگر آج جو ایک خصوصی امر کا ذکر کریں گے وہ ہے اس آیت کی مراد میں مرزا صاحب کا دجل اور خلط، حق کو باطل سے مکس کرنا، یہی دجل ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ بات پختہ طور پر یاد رکھیں کہ ایمان بالآخرہ، ایمان یوم الدین پر، ایمان بعث بعد الموت پر، یہ ارکان ایمان میں سے ہے۔ ایمان مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یوم الدین کیا ہے، کیونکہ اللہ نے پہلی ہی سورۃ فاتحہ میں بتا دیا، اپنا تعارف کرا دیا، مالک یوم الدین، میں یوم الدین کا مالک ہوں۔ دنیا کے بادشاہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنی ملکیت کے دعوے کرتے ہیں جو زمین کے مختلف حصوں میں ہیں۔ اللہ آسمان و زمین کے مالک ہیں، پھر اللہ مالک یوم الدین ہے۔ پھر دوسری صورت میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اہل ایمان و تقوی وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تمہیں کیا پتا ہو کہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن تمام بادشاہوں کی بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ کی بادشاہت ہوگی، بلکہ کسی انسان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوگا۔ یہ ہے آخرت کا تصور۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا، یہ میں مختصر تعارف کرا رہا ہوں ایمان بالآخرت اور یوم القیامہ کا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یقیناً تم سبھی
قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہ قیامت کے دن کے قیام کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس کے بعد حساب و کتاب بندوں کا ہو۔ یحاسب و حسابا یسیرا، کچھ کا آسان کچھ کا مشکل، حسابا عسیرا۔ تو آخرت پہ ایمان یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو مرزا صاحب دراصل آخرت کی جزا و سزا، جنتوں کی نعمتوں، جہنموں کے عذابوں سے شاید نہ واقف ہیں اور نہ ہی اپنی امت کو واقف کرانا چاہتے ہیں۔ جیسے دنیا میں معجزات کے منکر ہیں تو آخرت کی یہ نعمتیں، یہ جنتیں، یہ حوریں اور اس کے مقابلے میں آخرت کے عذاب، دوزخ، آگیں، اس سے بھی شاید وہ منکر ہوں۔ تو اب بات سمجھیں، مرزا صاحب نفس مطمئنہ کو جو اللہ کا خطاب ہے کہ تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنتوں میں آ جا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد۔ مگر انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کر دیا مرنے کے بعد ایسا ہوگا، یعنی جنتوں میں داخلہ مرنے کے بعد ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اضافہ، یعنی فوت ہو جانے کے بعد، یہ الفاظ ہیں مرزا صاحب کے، ان الذین سبقت لہم من الحسنى، یہ آیت 15ویں، ان المتقین فی جنات و نہر، یہ 16ویں، اور اس سے پہلے ہے 14ویں آیت، یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تو ان تینوں آیات کے ضمن میں ہم نے بتا دیا کہ مرزا صاحب ان آیات سے حضرت مسیح ابن مریم کے فوت شدہ ہونے پر اس لیے استدلال کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملات فوت ہونے کے بعد ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جنتوں میں جانا، جہنموں سے بچنا یا اس میں جانا، حساب و کتاب، بعث، یہ سب کا سب قیامت کے دن ہوگا۔ یہ بنیادی فرق ہے مرزا صاحب اور مسلم امت کے درمیان، ورنہ قیامت کے قائم کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ رسولوں اور سب امتوں کو جمع کریں گے، مرنے کے بعد نہیں، قیامت کے دن۔ تو یہ بنیادی بات آپ یاد رکھیں۔ ایک بات یہاں سے مرزا صاحب نے بنائی خود اپنی صنعت کی، اور دوسری حدیث معراج کو اس کے ساتھ جوڑا، کیونکہ حدیث معراج میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، ان تینوں حضرات سے ملاقات کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ انبیاء ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ ذکر ہے۔ اب مرزا صاحب کو جو حدیث معراج کے منکر ہیں اور جناب رسول اللہ کے معراج جسمانی کے منکر ہیں، کسی طور بھی اس حدیث سے استدلال کرنا جائز نہیں۔ مگر یہاں پھر دوبارہ وہی غلط، وہی دھوکہ، وہی دجل کہا کہ یہ نیک لوگ اللہ کے، فادخلی فی عبادی، اللہ کے خاص بندے، یہ مرنے کے بعد ہی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہونا یہ کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد، فوت ہونے کے بعد۔ تو جب یہ ثابت ہو گیا حدیث جبریل میں کہ عیسیٰ موسیٰ سے ملے
اور ابراہیم سے جا ملے اور رسول اللہ بھی ان کو ملے، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ فوت ہو گئے۔ یہ اصل اس کا استدلال ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں کہ اس استدلال کے لیے مرزا صاحب نے ایمان بالآخرت کا بھی انکار کر دیا اور بعث کا بھی انکار کر دیا اور قیامت کے قائم کرنے کے مقصد کو بھی بلا حاصل ثابت کر دیا۔ یہ اصل میں اس مجلس میں اس نقطے کی وضاحت ہمارا مقصود تھا۔ اب اگلی ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیں تاکہ اگر کوئی قادیانی اشکال کرے کہ بھائی جب تم مسلمان معراج کی حدیث کو مانتے ہو، جس کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں ہوا، وہ تو مانتی نہیں اسے، مگر بددیانتی یہ ہے کہ جب اپنے مطلب کی بات آئی تو اسی سے استدلال کر لیا۔ تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیث جبریل صحیح بتا رہی ہے اس ملاقات کو۔ جناب محمد رسول اللہ جسمانی طور پر جا رہے ہیں معراج کو، اور جس سے ملاقات کریں گے جسمانی اور بدنی ملاقات ہوگی، مگر اگلا آدمی جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے کہ حضرت ابراہیم سے ملے، موسیٰ اور عیسیٰ سے ملے، تو ہم ان تینوں کو ایک حال میں نہیں سمجھتے، کیونکہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ زندہ ہیں اور وہ معراج کو جا رہے ہیں جسم کے ساتھ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ بندہ اپنے کو لے جا رہا ہے۔ فاوحیٰ، یعنی جب زمین کی سیر ہے اس وقت بھی وہ عبد کو کرا رہے ہیں، بندے کو، زمینی سیر جسے اسراء کہتے ہیں عربی میں، اور جب آسمانی کی سیر ہے جسے معراج کہتے ہیں، فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندے کو وحی کی۔ تو اب یہ جو ملاقات ہوئی اس پہ ہم تھوڑا سا کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عالی عطا فرمایا کہ آپ کو ہر صفت طیبہ میں کمال عطا فرما دیا۔ تو ملاقات لوگوں کے مابین تین طرح پر ہوتی ہے۔ ایک طرح یہ ہے یا ایک قسم یہ ہے کہ دونوں جانب میں وہ ملاقات اور مصاحبت بدنی ہو، جیسے رسول اللہ اپنے صحابہ سے، یہ مصاحبت اور ملاقات بدنی ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ ایک طرف بدنی ہو اور ایک طرف روحانی۔ اور تیسری یہ ہے کہ دونوں طرف روحانی ہو۔ تو معراج کی رات کو اللہ ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تینوں کیفیتیں پوری فرما دیں کہ آپ کو ہر طرح کا کمال حاصل ہو۔ اب آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ایک قسم پہ ہے، یعنی آپ کی طرف سے بدنی اور ان کی طرف سے روحانی، یہ ایک قسم ہے، کیونکہ رسول اللہ کو اللہ نے جسمانی معراج کرائی، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات قرآن اور صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ تو اب حضرت ابراہیم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات روحانی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی ان دونوں سے ملاقات جسمانی تھی۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم اور موسیٰ کی آپس میں ملاقات یہ دونوں طرف سے روحانی ہے۔ ان کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں جسمانی ہیں، اور دوسری طرف موسیٰ اور عیسیٰ دونوں جسمانی نہیں روحانی ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کا رفع کیونکہ جسمانی ہے اور قرآن سے ثابت ہے، سو ان سے ملاقات نبی کریم کی بدنی اور ان سے روحانی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تمام امور کو ذکر فرمایا ہے نصوص کتاب و سنت میں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ذکر کی ہیں تینوں قسم کی ملاقات، ایک یہ کہ دونوں طرف جسمانی، نبی کریم کی عیسیٰ سے، ایک طرف سے جسمانی دوسری طرف سے روحانی، عیسیٰ اور محمد رسول اللہ ان کی ملاقات موسیٰ اور عیسیٰ سے۔ یہ دیکھیں آپ، لہذا جو ہم نے کہا اس کو عقل اور نقل دونوں مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ یہ خود مرزا صاحب کی طرح اپنی طرف سے نہیں بنائی گئی کہ ہر مرنے والا جنت میں جائے گا، لوگوں کے ساتھ مل جائے گا، صالحین سے اس کی ملاقات ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ تو جنت میں چلا جا، نہروں میں چلا جا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ ہوگا، یقیناً ہوگا، قیامت کے قائم ہونے کے بعد ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر فرق ہے اہل اسلام اور قادیانیت میں۔ شاید قادیانیت کے عام جو ابنائے قادیانیت ہیں ان کو بھی اس کا علم نہ ہو، شاید کہ مربیان کو بھی اس کا علم نہ ہو، یہ مرزا صاحب کا اکیلے ہی عقیدہ۔ تو میری استدعا ہے آج کے ابنائے قادیانیت سے اور مربیان سے کہ ایمان بالآخرت یہ رکن ایمان ہے، ارکان ایمان میں سے ایک ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر، یہ دیکھیں، اور قدر آگے۔ اور اللہ نے ایمان بالآخرت، قیامت کے قائم ہونے کا ذکر پہلی سورت سے آخری سورت تک ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں اس کا ذکر ہے، اول قرآن سے آخر تک۔ دیکھیں، ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ فیصلوں کا دن ہے جس دن سب ملیں گے اگلے پچھلے۔ یوم ینفخ فی الصور، صور پھونکی جائے گی، فتأتون افواجا، تم سب، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی جب مر گیا تو اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کے لیے قیامت نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کے برابر قبر یا جنت کا ایک ٹکڑا ہو جاتا ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یہ صحیح بات ہے، اور عذاب قبر حق ہے۔ قبر کی نعمتیں، برزخ کی نعمتیں حق ہیں، مگر یہ سب کچھ قیامت نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا کی یہ زندگانی نہ اس کا کوئی مسلم منکر ہے، نہ ہی اس کا کوئی کافر، سب لوگ سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر موت، اس کے بعد برزخ کا زمانہ، قیامت کے قائم ہونے تک۔ وہ قیامت جس کے آنے سے پہلے عیسیٰ بھی اتریں گے، دجال بھی آئے گا، قتل ہوگا، مہدی بھی آئیں گے، دنیا میں عدل قائم ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔
اس کے بعد قیامت۔ کتنی آیات ہیں اس پہ فیصلے کے دن پہ۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارا ایمانی مسئلہ ہے جس میں میرے صاحب نے خلط کیا ہے۔ اور پھر یہ ملاقاتیں، تم تو مانتے ہی نہیں ہو کہ معراج کی جسمانیت کو، لیکن پھر بھی ہم بتا دیں کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، دونوں طرف سے جسمانی، حضرت محمد رسول اللہ اور عیسیٰ دونوں طرف سے جسمانی۔ ایک طرف سے جسمانی جیسے حضرت موسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے روحانی اور جیسے موسیٰ اور ابراہیم، یہ جسمانی وہ روحانی، یا دونوں طرف سے روحانی جیسے ابراہیم اور موسیٰ۔ اور پھر اس پر پچھلی مجلس میں ہم نے مکمل ایک حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ حدیث صرف ابھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث سنن ابن ماجہ میں بھی ذکر کیا، معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ملاقات کا۔ اب آپ دیکھیں بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات میں نہیں ہو رہا، ان میں سے ایک لا یستتر من البول، پیشاب کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتے ہوئے کپڑوں کا ناپاک ہو جانا یہ سبب ہوا، اور دوسرا یمشی بالنمیمہ، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا۔ یہ دیکھ لیں برادران اسلام، آخرت کا تصور ہر وقت ہمیں رہنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اس پہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کے معاشی، اقتصادی، سیاسی، دنیاوی حلول کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت پہ یقین رکھے، پھر ہر آدمی راہ راست پہ آ جائے گا، کبھی اس کو پڑھ لینا۔ تو پھر آپ نے کیا کیا، جن کو عذاب ہو رہا تھا ایک تر لکڑی لی اور اس پہ گاڑ دی، فشقہما نصفین، 2 کر دیا اس کو، پھر ہر ایک قبر پہ لگا دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ لما فعلت، تو آپ نے فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، جب تک یہ تر رہیں گی تو ان پہ شاید اللہ اپنے عذاب میں تخفیف کر دے، کیونکہ اللہ کی تسبیح کرے گی اور ہر چیز کرتی ہے، تو ان سے عذاب ہلکا ہوتا رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی صحابہ سے جو آپ کے ساتھ ہیں دونوں طرف سے بدنی ملاقات ہے، اور رسول اللہ کی ان قبر والوں سے ایک طرف سے بدنی اور ایک طرف سے روحانی۔ بہرحال اسی طرح غزوہ بدر میں بھی ہے کہ رسول اللہ نے ان لوگوں کو پکارا جو گڑھے میں تھے کہ کیا تم نے اللہ کا جو وعدہ تھا اس کو سچا دیکھ لیا، کیونکہ ہم نے بتایا کہ مرنے کے بعد آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس سے پہلے پہلے ایمان کا اعتبار ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہود و نصارہ مرنے کے وقت ایمان لائیں گے تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں وہ سب ایمان لے آئیں گے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ بھی یاد رکھیں۔ اب دیکھیں عقائد بھی ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن جو ان پہ مرنے کے پہلے ایمان لائیں گے ان کی گواہی دیں گے۔ اب ایک تعویل کر کے اس پہ اعتماد کرتے، یہاں بھی حضرت مرزا صاحب کہتے ہیں عیسیٰ فوت ہو گئے، کیونکہ یہ ضمیر عیسیٰ کی طرف نہیں لوٹتی بلکہ کتابی کی طرف لوٹتی ہے، ہر کتابی مرنے سے پہلے ایمان لے گا، تو اس ایمان کا کیا فائدہ؟
نہ اس پہ گواہی دیں گے عیسیٰ، نہ اس کو فائدہ دے گی۔ تو ایمان وہ کارآمد ہے جو موت سے پہلے ہو۔ ہاں آنکھیں کھل جائیں گی مرنے کے بعد، اسی لیے حضور نے پوچھا مقتولین کو، کفار کو، کہ کیا تم نے وعدہ سچا پایا اللہ کا، کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ اس دنیا میں مطیع ہوں گے ان کو اللہ فوراً مرنے کے بعد اپنی نعمتوں سے مشرف فرمائیں گے، برزخ میں ہی، قیامت سے پہلے، جنتوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی وہ نعمتوں میں ہوں گے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، اور جو اس سے برعکس ہوں گے سجین میں ہوں گے۔ تو یہ قرآن میں ذکر ہے علیین کا بھی اور سجین کا بھی۔ تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا آپ سے، یا رسول اللہ آپ ان لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر رسول اللہ کے پاس گئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے باتیں کر رہے ہیں جن میں روح نہیں؟ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم اس بات کو جو میں ان سے کہتا ہوں ان سے زیادہ نہیں سنتے، یعنی وہ اس وقت بسبب صاحب حال ہونے کے میری بات کو بالکل حق الیقین کے مرتبے پر سنتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی اپنے صحابہ کے ساتھ بدنی ملاقات ہے اور ان کے ساتھ روحانی۔ تو ہم نے اس مجلس میں جو مرزا صاحب کے دجل کو واضح کیا پھر اس کو باطل کیا، یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ آخرت پہ ایمان ارکان ایمان میں سے ہے۔ کہیں قادیانی حضرات مرزا صاحب کو سچا ثابت کرتے ہوئے اور حضرت عیسیٰ کو فوجدہ بنا کے اپنی آخرت کی تباہی کا سودا نہ کر لیں۔ تو میری درخواست ہے کہ ہماری ان گزارشات پہ غور کریں اور سمجھیں اور سبیل الہدیٰ کا راستہ اختیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔